أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ النحل کی آیت نمبر 105 سے 106 تلاوت کی گئی ہے، جو 14ویں پارے کے 20ویں رکوع میں ہے. اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا ہم جانتے ہیں جو یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بشر آ کے کلام سکھاتا ہے اور یہ آگے سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. اور میں جس بندے کی نسبت یہ کر رہے ہیں نا کہ اس سے بات سیکھتے ہیں حضور، وہ تو عربی نہیں ہے، عجمی ہے، عربی صحت سے بول ہی نہیں سکتا. ایسا کلام کیسے وہ بنا سکتا ہے؟ اور یہ جو کلام پاک ہے نہایت فصیح و بلیغ عربی زبان میں ہے، عربی مبین میں ہے. تو یہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور فرمایا بے شک وہ لوگ جھوٹ گھڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، اپنے پاس سے کوئی بات بناتی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اس طرح کے جھوٹ گھڑتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. اور وہ ہمارے پکے جھوٹے ہیں. پھر فرمایا کہ جو کفر کرے، اللہ تعالیٰ کا انکار کرے ایمان لانے کے بعد، ایمان لایا پھر انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، نبی کریم کی رسالت کا، لیکن ان میں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو مجبور کر دیا گیا ہو جان بچانے کے لیے یا اپنا کوئی عضو بچانے کے لیے کافروں کی بات مانتے ہوئے کفر کا کلمہ کہہ دے، لیکن دل اس کا مطمئن ہو، قلب ہو مطمئن بالایمان، دل مضبوط ہو ایمان پر. وقتی طور پر جان بچانے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دے جو کافر کہتے ہیں، اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیتا ہے. لیکن جو کفر کے ساتھ کھلے دل سے لوٹ جاتا ہے، دین حق کو چھوڑ دیتا ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، لعنت ہے ان پر. ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے. یعنی ایسے لوگ ایمان کے بعد کافر ہو گئے، اگرچہ دنیا میں بھی سخت عذاب ہے، اگر حکومت اسلامی ہو، حکمران اسلامی ہو، قانون اسلامی ہو، تو اس کا عذاب یہ ہے ایسے بندے کو قتل کیا جاتا ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتا ہے، کافر ہوتا ہے، کسی اور مذہب پہ جاتا ہے، کسی اور دین پہ جاتا ہے، مرتد اسے کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی کفار کے ہاتھوں میں مجبور ہے اور مجبوری کی وجہ سے کفریہ کلمات کہہ رہا ہے، اس کے لیے معافی ہے. اس کے شان نزول میں آتا ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے قابو میں آ گئے. ان کے والدین بھی تھے، ان کے والدین کو تو انہوں نے شہید کر دیا بڑے ظلم کے ساتھ، ان پر بڑی سختی کر رہے تھے اور صحابہ کو بھی شہید کیا تھا انہوں نے.
تو انہوں نے ان کے کہنے پر کوئی ایسی بات کہہ دی ایمان کی نہیں تھی، چھوڑ دیے گئے۔ پتہ چلا حضور کو بتایا گیا کہ حضور وہ کافر ہو گئے ہیں، کہنے کہ نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان بھرا ہوا ہے اس کے جسم کے روئے روئے میں۔ حضور کے پاس روتے ہوئے آگے، کیا ہوا حضور؟ بہت برا ہوا۔ میں کیا ہوا؟ اس طرح یہ ہوا ہے۔ دل تمہارا کیسا تھا جب یہ بات کہہ رہے تھے؟ دل میں تو مضبوط ایمان تھا۔ میں پھر ٹھیک ہے، دل میں ایمان ہو پکا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، نبی کی رسالت پر، دیگر ساری باتوں پر، تو پھر وقتی طور پر جان بچانے کے لیے یا اپنا جسم کا کوئی عضو بچانے کے لیے کوئی ہاتھ کاٹ رہا ہے یا کوئی اور ایسی چیز کر رہا ہے، مجبور کر کے، اگر نہ یہ اس کی بات مانو گے، یہ کلمہ کفر نہ کہو گے تو مار دیا جائے گا یا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور یہ پتہ ہو کہ جیسا کر سکتا ہے، قابو میں ہے، پھر ایسی بات کہہ دینا، دل جب مضبوط ایمان پر ہو تو پھر یہ درست ہے، یہ ایمان والا ہے۔ حضور نے اس کی گواہی دی کہ اس نے جو فرض کیا ہے یہ ٹھیک کیا ہے، ایسا بعد میں کر سکتا ہے۔ اللہ کریم میں یہ قائد نازل فرما دی، جو من اکرہ قلب مطمئن بالایمان، جو مجبور ہو جائے، مجبور کر دیا جائے اور اس کا دل مطمئن ہو ایمان پر، تو وہ اس سے مستثنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارک یا عالم عزت مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔